السلام علیکم، میں ہوں منزہ خان۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جرنی ود منزہ خان۔ اسلام نے ہمیں ایک پراپر گائیڈ لائن دی ہے کہ اپنے والدین کا احترام کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا خیال رکھو، ان کی عزت کرو، کیونکہ والدین ہمارے لیے باعث رحمت ہیں، باعث برکت ہیں، ہمارے گھروں کی رونق ہیں۔ لیکن مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں اولڈ ایج ہومز کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ تو آج ہم اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ میرے سفر میں شامل ہونے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اولڈ ایج ہومز یعنی ایسے ادارے جہاں ان بزرگوں کو سہارا دیا جاتا ہے، شیلٹر دیا جاتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے، جنہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے ان کی اولادوں نے یا ان کی بیوی نے انہیں گھر سے باہر نکال دیا۔ ہمارے ماں باپ جو ہماری پرورش کرنے میں کبھی کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے، دن رات وہ اسی فکر میں گھلتے چلے جاتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ہمیں ایک اچھا مستقبل دے سکیں۔ میں مخاطب ہونا چاہتی ہوں ان اولادوں سے جنہوں نے اپنے والدین کو بڑھاپے کے وقت، جب سب سے زیادہ انہیں خدمت کی ضرورت تھی، اپنے سے دور کر دیا، انہیں گھر سے نکال دیا۔ اگر آپ آج کل یوٹیوب سرچ کریں تو آپ کو بہت سارے ایسے انٹرویوز ملیں گے اور بہت سارے ایسے شوز ملیں گے جن میں ایسے لوگوں نے، ان بزرگوں نے بہت ہی زیادہ غمگین انداز میں اپنی کہانیاں سنائی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی اولادوں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ ہمارے ماں باپ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتے۔ آج آپ لوگ جو بھی ہیں وہ اپنے ماں باپ کی بدولت ہیں۔ اگر آپ ان کی وجوہات کے اوپر سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں وہ کیسز بھی موجود ہیں جن میں جو لوگ آؤٹ آف کنٹری رہتے تھے اور ساری زندگی انہوں نے محنت کر کے اپنی فیملیز کو سپورٹ کیا، جب وہ بڑھاپے میں واپس آئے تو ان کو ان کی بیوی نے اور ان کے بچوں نے رکھنے سے انکار کر دیا اور گھر سے نکال دیا۔ ان میں وہ کیسز بھی ہیں کہ بیوی کے کہنے کے اوپر یا پراپرٹی کی وجہ سے، اس کے ڈسپیوٹ کی وجہ سے انہوں نے اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیا۔ بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان میں وہ کیسز بھی ہیں جو کچھ لوگوں نے، ایک کپل نے کسی بچے کو اڈاپٹ کیا، پالا، بڑا کیا اور ان دا اینڈ اسی بچے نے بڑھاپے میں انہیں سہارا دینے کے بجائے گھر سے باہر نکال دیا۔ کیا ہمارے ماں باپ یہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ کیا اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے؟ اسلام میں جہاں ہر رشتے کے اوپر بہت اہمیت دی گئی ہے، حقوق العباد کو، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، سب سے زیادہ ہم پہ جو حق ہوتا ہے وہ ہمارے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو اپنے ماں باپ کو نکالتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی ذہن میں نہیں آتا کہ کس طرح راتوں میں جاگ کے انہوں نے آپ کا خیال رکھا ہے؟ جب آپ بیمار ہوتے تھے تو وہ اپنی راتوں کی نیند آپ کے لیے قربان کر دیتے تھے۔ آپ کے والد جو دھوپ میں، سردی میں، بیماری میں محنت کرتے تھے تاکہ آپ کی ضروریات پوری ہو سکیں، تاکہ آپ کا اچھا فیوچر بن سکے، تاکہ آپ جب ان سے کوئی فرمائش کریں تو کبھی انہیں یہ نہ کہنا پڑے کہ نہیں بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بلکہ آپ کی ہر فرمائش کو وہ آپ کے بولنے سے پہلے پورا کرتا۔ آپ کی ماں جس نے نہ جانے کتنی تکلیفیں اٹھا کے آپ کو پیدا کیا، آپ کے لیے اپنی تکلیف، اپنی ضرورت، اپنی خوشی، اپنا آرام، اپنی بھوک پیاس کچھ نہیں دیکھا، صرف آپ کے لیے وہ پریشان رہتی تھی۔ آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی؟ آپ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے؟ پتہ نہیں میرا بچہ، اس نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں؟ اسی فکر میں اس کا صبح سے شام اور شام سے رات کب ہو جاتی تھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ جو اپنے منہ کا نوالا آپ کو کھلاتے تھے وہ آپ کے ماں باپ تھے، اور آپ نے اس وقت ان کے بڑھاپے میں، جب سب سے زیادہ انہیں آپ کی ضرورت ہے، جب سب سے زیادہ انہیں
اس چیز کی ضرورت تھی کہ آپ انہیں پیار سے رکھتے، ان کی خدمت کرتے، اپنے زندگی کے ہر چھوٹے بڑے فیصلوں میں ان سے رائے لیتے، ان کو اہمیت دیتے، بجائے اس کے آپ نے انہیں گھر سے باہر نکال دیا۔ ان پہ آپ کو تھوڑا سا بھی رحم نہیں آیا، آپ کو تھوڑی سی بھی شرم محسوس نہیں ہوئی کہ آپ لوگوں نے کسی بھی وجہ سے آپ نے انہیں کیوں نکال دیا، کیوں دنیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا؟ اگر وہ بھی آپ کے ساتھ یہی کرتے تو آپ کے بچپن میں جب آپ بول بھی نہیں سکتے تھے تب وہ آپ کی بات سمجھتے تھے، تب وہ آپ کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے، وہ بھی اپنی خوشی اور اپنا آرام اور اپنی زندگی دیکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ آپ سے بے پناہ بے لوث محبت کرتے تھے۔ تو کیا ان کی محبت کا، ان کی شفقت کا یہی صلہ انہیں ملنا چاہیے تھا کہ اس بڑھاپے میں انہیں اکیلا رہنا پڑے، اپنی اولاد سے دور رہنا پڑے؟ میں مانتی ہوں کہ بہت سارے ماں باپ نے یہ بات بھی بولی کہ دیکھیں وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں جب ماں باپ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ غصہ کرنے لگتے ہیں وجہ بے وجہ۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ جب آپ چھوٹے تھے اور آپ ان سے بے وجہ کی ضدیں کرتے تھے، بے وجہ غصہ کرتے تھے، تو تب وہ آپ پہ غصہ نہیں ہوتے تھے، وہ آپ کے غصے پہ بھی آپ سے پیار سے بات کرتے تھے، آپ کے غصے پہ انہیں پیار آ جاتا تھا۔ آج آپ جو کر رہے ہیں، آپ کی اولاد کل یہی آپ کے ساتھ کرے گی، آپ کو اس چیز کا بھی خوف نہیں ہوا؟ کہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جستجو میں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے ادب اور اخلاقیات کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ جو ہمارے اسلام کی تعلیمات تھیں، ہمارے دین نے ہمیں سکھایا تھا، جو ہمیں ایک گائیڈ لائن دی تھی، ہم کہیں اس سے دور تو نہیں ہوتے جا رہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں، ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ عید کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر جب سب گھروں میں خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تب اولڈ ایج ہومز میں یہی ماں باپ دروازہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا پتہ ان کی اولاد آج ان سے ملنے آ جائے۔ اگر آپ ان کے انٹرویو سنیں گے تو انہیں اب بھی اپنی اولادوں سے کوئی شکایت نہیں ہے، اپنی اولادوں کے لیے ان کے دل میں کوئی برائی نہیں ہے، دکھ ضرور ہے لیکن ہونٹوں پہ کوئی بد دعا نہیں ہے۔ اگر ان کے منہ سے بد دعا نکل گئی تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہو جائیں گی؟ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کر دیا ہے، یہ غلطی کر دی ہے، انہیں نکال دیا ہے، اولڈ ایج ہومز چھوڑ کے آ گئے ہیں، پلیز ان پہ نہیں، خود پہ رحم کریں، ان کو لے کے آ جائیں، ورنہ آخرت میں آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جن اولادوں نے اپنی فیملیز کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے کہنے پہ اپنے ماں باپ کو نکالا ہے، آپ یہ سوچیں کہ کل کو آپ کی اولاد جو دیکھ رہی ہے وہی آپ کو بھی ملے گا، وہی کرے گی وہ جو آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے۔ مکافات عمل ہوتا ہے، آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں اپنی ویڈیو کا اختتام اسی دعا کے ساتھ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ایسی اولادوں کو ہدایت دے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک انفارمیٹو ٹاپک کے ساتھ۔ میرے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔